السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راز اور تاریخ اور میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا نام نہیں، تاریخ ان لوگوں کی داستان بھی ہے جنہوں نے اپنے وقت کے ظلم، جبر اور نو آبادیاتی نظام کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے نام کہیں پس منظر میں چلے گئے۔ آج کی ہماری خاص پیشکش ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں ہے، عبید اللہ خان آزاد، ایک ایسا نام جس کا تعلق بر صغیر کے آزادی اور اینٹی کولونیل یعنی کہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عبید اللہ خان آزاد کون تھے، ان کی جدوجہد کی نوعیت کیا تھی، برطانوی راج کے خلاف ان کے خیالات کیسے تشکیل پائے، اور سب سے بڑھ کر تاریخ کی بڑی کتابوں میں ان کا ذکر اتنا کم کیوں دکھائی دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ یہ ہے راز اور تاریخ، تو چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اس دور کو سمجھنا ضروری ہے جس میں عبید اللہ خان آزاد کی سرگرمیاں سامنے آئی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کا برصغیر سیاسی تبدیلیوں، معاشرتی کشمکش اور برطانوی نوآبادیاتی اقتدار کے اثرات سے گزر رہا تھا۔ برطانوی حکومت کا انتظامی نظام وسیع ہوتا گیا، مقامی سیاسی اختیار محدود ہوا اور اسی کے ساتھ مختلف علاقوں میں برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت بھی پیدا ہوئی۔ یہ مزاحمت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، کہیں سیاسی تنظیمیں بن رہی تھی، کہیں اخبارات اور رسائل کے ذریعے رائے عامہ تشکیل دی جا رہی تھی، کہیں خفیہ انقلابی سرگرمیاں جاری تھیں اور کہیں مذہبی، سماجی اور سیاسی تحریکیں آزادی کے تصور کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ اسی وسیع تاریخی ماحول میں ایسے کئی کردار سامنے آئے جنہوں نے اپنی اپنی فکری اور سیاسی ترجیحات کے مطابق نو آبادیاتی نظام کی مخالفت کی۔ عبید اللہ خان آزاد کا نام بھی اسی تاریخی تناظر میں سامنے آتا ہے۔ عبید اللہ خان آزاد کون تھے؟ عبید اللہ خان آزاد کی زندگی اور سیاسی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات خاص طور پر سامنے آتی ہے کہ ان کی شخصیت کو محض ایک سیاسی کارکن کے طور پر دیکھنا کافی نہیں۔ ان کے کردار کو اس دور کے سیاسی ماحول، آزادی کی تحریکوں اور نو آبادیاتی اقتدار کے خلاف پیدا ہونے والے اجتماعی سوچ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں آزادی کا تصور مختلف حلقوں میں مختلف شکلوں میں موجود تھا۔ کچھ لوگ آئینی اصلاحات کے ذریعے سیاسی حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے، کچھ مکمل آزادی کے حامی تھے، جبکہ انقلابی حلقوں میں یہ سوچ بھی موجود تھی کہ برطانوی اقتدار کو منظم مزاحمت کے ذریعے ختم کیا جائے۔ عبید اللہ خان آزاد کی سرگرمیوں کو بھی اسی وسیع تر اینٹی کولونیل جدوجہد کے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت صرف اس بات میں نہیں کہ انہوں نے برطانوی نظام کی مخالفت کی، بلکہ اس تاریخی حقیقت میں بھی کہ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کئی مختلف راستوں، نظریات اور شخصیات کا مجموعہ تھی۔ نو آبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت۔ ناظرین، نو آبادیاتی نظام صرف سیاسی اقتدار کا نام نہیں تھا، یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں حکومت، معیشت، قانون، تعلیم اور انتظامیہ کے ذریعے معاشرے پر اثر ڈالا جاتا تھا۔ اس نظام کے خلاف مزاحمت بھی کئی سطحوں پر ہوئی۔ سیاسی جلسے، اخبارات، ادبی تحریریں، خفیہ تنظیمیں، عوامی تحریکیں اور سیاسی رابطے، یہ سب آزادی کی جدوجہد کا حصہ بنے۔ عبید اللہ خان آزاد کی سرگرمیوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اسی ماحول کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو برطانوی اقتدار کو ایک مستقل اور ناقابل چیلنج حقیقت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آزادی کا سوال صرف سیاست دانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ معاشرے کی مختلف طبقات میں زیر بحث آ رہا تھا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جب چھوٹی چھوٹی کوششیں آگے چل کر ایک بڑی سیاسی بیداری کا حصہ بن رہی تھی۔ ایک کم معروف نام، ایک بڑا تاریخی سوال۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر برصغیر کی آزادی کی جدوجہد اتنی وسیع تھی تو پھر اس میں شامل بہت سے افراد آج ہماری عمومی تاریخ میں کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تاریخ کا بڑا حصہ مخصوص بڑی تحریکوں، معروف رہنماؤں اور فیصلہ کن واقعات کے گرد لکھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے مقامی کارکن، تنظیمی کردار، صحافی، انقلابی اور علاقائی رہنما پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔
عبیداللہ خان آزاد کا معاملہ بھی اسی تاریخی مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں معلومات محدود ہونا اس بات کا لازمی ثبوت نہیں کہ اس کا تاریخی کردار غیر اہم تھا، بلکہ بعض اوقات یہی کمی محققین کے لیے ایک سوال بن جاتی ہے۔ کیا ہماری تاریخ ان تمام آوازوں کو برابر جگہ دے پائی جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا؟ تاریخ، تحقیق اور شواہد۔ راز اور تاریخ میں ہمارا مقصد صرف کسی شخصیت کو عظیم قرار دینا نہیں، بلکہ تاریخ کو شواہد کے ساتھ سمجھنا ہے۔ عبیداللہ خان آزاد کے بارے میں بھی یہی اصول اہم ہے۔ تاریخی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے وقت سانحی ریکارڈ، سرکاری دستاویزات، اخبارات، اس دور کی تحریریں، تنظیمی ریکارڈ اور معتبر تاریخی تحقیقات کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آزادی کی تحریک کی تاریخ میں کئی شخصیات کے نام مختلف املا، مختلف زبانوں یا مختلف روایات کے ساتھ محفوظ ہوئے۔ اسی لیے کسی بھی کم معروف شخصیت کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے تحقیق اور حوالے جات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں یہ فرق بھی سمجھنا ہوگا کہ ایک بات تاریخی دستاویز سے ثابت ہے، دوسری کسی بات کی روایت کا حصہ ہے اور تیسری کسی مصنف یا محقق کی تشریح ہو سکتی ہے۔ عبیداللہ خان آزاد کی تاریخی اہمیت۔ تو پھر عبیداللہ خان آزاد کی تاریخی اہمیت کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے وہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد کسی ایک جماعت، ایک شہر یا ایک شخصیت کی کہانی نہیں تھی۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس میں مختلف علاقوں اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ شامل ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ کہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت میں سیاسی سوچ اور عملی سرگرمی دونوں اہم تھی۔ اور تیسری بات، تاریخ کے ایسے کردار ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کن ذرائع سے لکھی، کن لوگوں کو مرکزی کردار بنایا اور کن آوازوں کو نظر انداز کر دیا۔ عبیداللہ خان آزاد اسی بڑے تاریخی سوال کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آزادی کی جدوجہد کا وسیع منظرنامہ۔ ناظرین، برصغیر کی آزادی کی داستان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہی وقت میں کئی تحریکیں نظر آتی ہیں۔ کچھ سیاسی تھی، کچھ سماجی، کچھ مذہبی اور فکری، کچھ انقلابی، اور کچھ ایسی تھیں جن کا مقصد عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنا تھا۔ یہ تمام دھارے ہمیشہ ایک دوسرے سے متفق نہیں تھے، ان کا طریقہ کار مختلف تھے اور بعض اوقات ان کے درمیان شدید اختلافات بھی موجود تھے، لیکن مجموعی تاریخی منظرنامے میں یہ تمام رجحانات برطانوی اقتدار کے ساتھ برصغیر کے تعلق کو بدلنے والی بڑی تبدیلیوں کا حصہ بنے۔ اسی لیے عبیداللہ خان آزاد جیسے کردار کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں انہیں کسی ایک واقعے تک محدود کرنے کے بجائے اس پورے تاریخی ماحول میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری گفتگو ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ تاریخ صرف وہ نہیں جو بڑے بڑے ناموں کے گرد لکھی گئی۔ تاریخ ان بے شمار لوگوں سے بھی بنتی ہے جنہوں نے اپنے وقت کے حالات کو چیلنج کیا، سیاسی شعور پیدا کیا اور نوآبادیاتی اقتدار کے خلاف مختلف انداز میں آواز اٹھائی۔ عبیداللہ خان آزاد بھی اسی وسیع تاریخی منظرنامے میں ایک ایسا نام ہے جس پر مزید تحقیق اور دستاویزی مطالعے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہم آزادی کی تاریخ کے تمام کرداروں کو جانتے ہیں، یا ابھی بھی تاریخ کے صفحات میں کئی ایسے نام پوشیدہ ہیں جنہیں تلاش کرنا باقی ہے؟ شاید یہی تاریخ کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ پوری تاریخ نہیں، بلکہ تاریخ کے ایک بڑے منظر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ناظرین، آج کے راز اور تاریخ میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ عبیداللہ خان آزاد کے بارے میں، ان کے اینٹی کولونیل کردار، ان کے تاریخی پس منظر اور اس وسیع جدوجہد کے بارے میں جس نے برصغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے کم معروف کرداروں اور پوشیدہ واقعات کے بارے میں جاننا پسند ہے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے راز اور تاریخ۔ اگلے پروگرام میں ایک اور تاریخی شخصیت، ایک اور داستان اور تاریخ کے پردوں میں چھپا ایک اور راز لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔